السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں ایک شخص نے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں؟ ٹائی تو عیسائیوں کا ایک نشان ہے، سلیب کا نشان ہے، تو ٹائی کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں تو اسلامی لباس پہننا چاہیے، باشرہ لباس پہننا چاہیے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں۔ اس کا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو جواب دیا ہے، جو انہوں نے اس بارے میں مسئلہ بتایا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ بنوی ٹاؤن کا اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے ٹائی کے حوالے سے، وہ بھی مختصر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خود اپنے تفردات کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ لباس، پینٹ شرٹ والا لباس اور اسی طرح ٹائی جو میں لگاتا ہوں، یہ اس لیے لگاتا ہوں کہ میں ایسے مجمع میں جا کر خطاب کرتا ہوں، ایسے مجمع کے سامنے میں جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، جو زیادہ تر پینٹ شرٹ والا ہوتا ہے اور دنیا دار ہوتے ہیں، اور جس میں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو عام طور پر پینٹ شرٹ اور اسی طرح ٹائی وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو میں اس لیے انہی لوگوں کے حلیے میں، انہی لوگوں کے لباس میں ان کے اندر بیٹھ کر ان کو سمجھانے کی اور بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میرے اس حلیے سے لوگ جو مسلمان ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک تو انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ اس لیے میں ٹائی لگاتا ہوں اور اس لیے میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگر میں شلوار قمیض پہنوں، ٹوپی لگاؤں اور ایک علماء والا حلیہ بناؤں، تو اس سے لوگوں پر اتنا اثر نہیں پڑے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو مولوی ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، اور وہ اتنا زیادہ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ تو کیونکہ علماء کو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر علماء کا حلیہ بناؤں تو میری بات کا اتنا اثر نہیں ہوگا اور لوگ اتنے زیادہ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ تو میں انہی کے حلیے میں جب ان کے سامنے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، ڈاکٹر ہے اور ایک دنیا دار آدمی ہے، وہ دین کی بات کر رہا ہے تو لوگ سنتے ہیں، تو اس سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میں نے اپنا حلیہ اس طرح کا بنا رکھا ہے۔ دوسرا ٹائی کی جو بات ہے، اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ صرف عیسائیوں کا سلیب کا نشان نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں میں بھی، انگریزوں میں بھی، دیگر مذاہب میں بھی ٹائی جو ہے یہ عام ہو گئی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، آفس میں، ہر جگہ ٹائی کا رواج ہو گیا ہے، معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اب ایک خاص طبقے کی اور خاص جو ایک عیسائی طبقہ ہے، اب اس کا نشان نہیں رہا، تو اس وجہ سے اب ٹائی لگانا جائز ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ عام ہو گئی ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ اب یہ گناہ نہیں رہا اور مشابہت بھی نہیں رہی، تو اس لیے جائز ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ بنوی ٹاؤن کا، نیو ٹاؤن کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن وہ مشابہت اختیار کرتے ہوئے نہیں پہنتا، نہیں لگاتا، تو پھر یہ گناہ نہیں ہے۔ البتہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا ہے، تو یہ مشابہت ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ جب ہمارے آفس میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور مختلف جگہوں پر ٹائی کو جو ہے لازم کر دیا جائے، تو اس مجبوری میں اگر کوئی شخص پہنتا ہے تو یہ اس وقت جائز ہوگی، اور اس کو جائز سمجھ کر یا مشابہت سمجھ کر نہ پہنے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ لیکن مشابہت سمجھ کر اگر وہ شخص پہن رہا ہے تو پھر بہرحال گناہ ہوگا۔ لیکن ایک چونکہ سلیب کا نشان ہے، عیسائیوں کا ایک نشان ہے، علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے۔ آفس کے ٹائم پر اس کو جو پہن لیا جائے،
اور پھر ڈیوٹی کے بعد اس کو فوراً اتار دینا چاہیے، سے جتنا ممکن ہو سکے بچنا چاہیے۔ مشابہت سے منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ لی ہیں، باقی علماء سے، مفتیان کرام سے آپ مزید تحقیقات کر لیں، پوچھ لیں کہ اس حوالے سے صحیح فتویٰ کیا ہے، اس پر علماء آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔